السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سامنے موجود ہیں سابق آئی جی پولیس اور وہ فقر قرآن جی جناب محمد سعید قرائے صاحب۔ ہاں جی قرائے صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، یہ ہاں جی، آج کل ملک میں مہنگائی اور کرپشن بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کرنے میں مصروف ہیں، اور قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا وہ خیال ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے آپ چاہتے ہیں کہ جس پرابلم میں پاکستان گر گیا ہے اس کا حل کیا ہے، یہی چاہتے ہیں نا جی آپ؟ جی تو بات یہ ہے کہ ہمارے آئین میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی بڑی گنجائش موجود تھی، لیکن نیچرلی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ آپ پریمبل پڑھیں، پریمبل میں جو قرارداد مقاصد اور ہمارا پریمبل آئین کا جو پریمبل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم نے سوشل جسٹس کے لیے بڑی وہ دی تھی اہمیت، اور یہ ہمارے اس میں آ بھی گئی ہے۔ اور پھر آپ پریمبل پڑھیں، اس میں آخری نتیجہ نکلا ہے ریاست ہماری کیسے بنے گی، اس میں لکھا ہوا ہے اٹ ول بی اے اگیلیٹیرین سوسائٹی ود نیو آرڈر، یہ اس میں لکھا ہوا ہے پریمبل، یہ جو آپ کا آئین ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے کیوں نہیں ایگیلیٹیرین سوسائٹی بنائی؟ ایگیلیٹیرین سوسائٹی ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے جس میں تمام لوگوں کو ایکول مواقع نصیب ہوتے ہیں، ان کو فیسلٹیز برابر کی ہوتی ہیں تاکہ وہ معاشی میدان میں برابر کے دوڑ میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ لکھا ہوا ہے کہ نیو آرڈر بنانا ہے، ایک نیا آرڈر بنانا تھا ہم نے، وہ نیا آرڈر کہاں ہے؟ میں تو اپنے ان سے پوچھتا ہوں جو ہمارے سیاسی بوجھ بجکڑ ہیں، گرو گھنٹال، یہ پڑھے نا قرارداد مقاصد میں آپ کا مقصد کیا تھا؟ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا انسان کو تو کہا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ تو صاحب آپ جنت سے جب آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلا آرڈر یہ دیا ہے میرا قانون توڑو گے تو میں تمہاری معیشت کو تباہ برباد کر دوں گا۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی معیشت ٹھیک کرنی چاہیے تھی۔ میں بتاتا ہوں کہ ہماری معیشت سب سے پہلے کس طرح ٹھیک ہوئی ہے۔ میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس طرف آ جاؤں کہ ہم نے کہاں دھوکہ کھایا یا کہاں مارے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری نبوت اور رحمت کا زمانہ ہے، اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت آئے گی، اس کے بعد ظالم حکومتیں آئیں گی اور جبریہ حکومتیں، لیکن آخر میں پھر خلافت علی منہاج نبوت آئے گی۔ یعنی ایک زمانہ آئے گا آخر میں قیامت سے پہلے وہی معاشرہ قائم ہوگا جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، پہلے چارے خلیفہ نے کیا تھا۔ یہ حدیث میں موجود ہے، رسول پاک کی پیش گوئی ہے، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہمارے علماء کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ مجھے نہیں پتہ لگتا، آئین میں لکھا ہوا آرٹیکل 3 میں استحصال نہیں ہوگا، سودی نظام نہیں ہوگا، آئین میں لکھا ہوا ہے کنسنٹریشن آف دولت کا ارتکاز نہیں ہوگا، سب کو برابر کی فیسلٹیز ملیں گی، بچوں کی تعلیم فری ہوگی اور روزگار ملے گا، یہ سب ساری چیزیں لکھی ہے لیکن ہم نے یہ کیا تو نہیں ہے۔ اب میں اس کے لیے آئندہ جب بھی کبھی وہ خلافت علی منہاج نبوت آئی اس کے 2-3 اصول بتا دیتا ہوں جو اس میں نافذ ہوں گے۔ میں کیونکہ رسول پاک کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں وہی زمانہ لانا پڑے گا جو حضرت ابوبکر عمر کے زمانے میں تھا۔ اب آ جائیں، ہماری اکانومی تو تباہ ہے نا، میں نے بتایا ساری دنیا میں سب سے نیچے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا میں تمہاری اکانومی تباہ کر دوں گا معیشت دن کا اگر میرے اصول۔ اب اصول کیا تھے؟ جب لیٹس سی خلافت لازم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ملی ابوبکر، انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ لوگوں نے ٹیکسز دینے سے انکار کر دیا تھا، تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا اور کہا واللہ لقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، یہ سب سے پہلے کام انہوں نے کیا ہے۔ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ اور ٹیکسز میں فرق کرتے ہیں، اور جہاد ہوا اور انہوں نے نظام کو ٹھیک کر دیا۔ تو سب سے پہلا کام دنیا میں جو قومیں ترقی کر رہی ہیں آپ دیکھیں ان کے گریجول ٹیکسز ہیں آمدنی کے مطابق، ہمارے بھی 2.5%، 5%، 10%، 20%، یہ شریعت میں موجود ہے، ربع عشر، نصف عشر، عشر خمس، یہ گریجول ٹیکسز ہے، ہم نے کیوں نہیں نافذ کیے؟
اگر ہم کہیں ٹیکس نافذ کرتے ہیں تو ہماری تاجر برادری جو ہے وہ کہتی ہے ہم ٹیکس نہیں دیں گے. یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, یہ کفر میں کی طرف کیوں جا رہے ہیں لوگ؟ میرا خیال ہے جو ہم اتنی تعلیم ملک میں دے رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے عالم گرو گھنٹال پیدا کر رہے ہیں, ان کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے, انہوں نے معاشرے پر کوئی اثر نہیں ڈالا ہے, ان کی تعلیم بیکار چلی گئی ہے. ہاؤ کین ہمارا تاجر برادری کیسے جرت کر سکتی ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے؟ بھائی ٹیکس نہ دینے والا کے خلاف تو جہاد ہوا تھا, وہ تو کفر کے مرتکب ہو گئے تھے. تو سب سے پہلے ہمیں گریجویٹ ٹیکسیشن لگانی پڑے گی اور لوگوں کو سمجھانا پڑے گا, اور اس میں علماء کو آگے نہیں آنا چاہیے, ورنہ قیامت کے دن, آج یہ جو میں نے بات کیا, قیامت کے دن میں ان کی گردنیں پکڑوں گا. اتنے بڑی بڑی تعلیمیں حاصل کر کے گھروں میں بیٹھے ہیں چپ چاپ, اور نظام تباہ ہو گیا ہے, ملک کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بچوں کو کھانا نہیں مل رہا, اور یہ ہم اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں, ہماری نوکریاں لگی ہوئی ہیں, بڑے ہیں, اور پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. دوسرا کام ابو بکر صدیق نے یہ کیا تھا, حضرت عمر نے انہوں نے کہا تھا جو حکمران ہے وہ کاروبار نہیں کرے گا, روک دیا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق نے کاروبار چھوڑ دیا تھا. تو یہ دنیا میں اصول مسلم ہو چکا ہے کہ جو سیاست میں یا حکمران ہوگا وہ کاروبار نہیں کر سکتا, وہ ذاتی مفاد کے لیے کام کرتا ہے. پاکستان میں اس کی مثالیں ہزاروں موجود ہیں, اور یہ ہو رہا ہے. یہ پورا شریعت اور قانون کے مطابق خلافت الحاظ مناظ کے مخالف ہو رہا ہے. کہاں ہیں ہمارے علماء؟ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنے بڑے بڑے جرم ہو رہے ہیں اور یہ خاموش بیٹھے ہیں. حضرت عمر نے پھر یہ کیا, کہتے ان کے زمانے میں یہ کچھ رپورٹیں آئیں کہ جو سرکاری ملازم ہیں انہوں نے کاروبار کیا ہے, جو اموال ہے گورنر, انہوں نے حساب لے کر ان کی جائیدادیں ضبط کر لی, اور پھر رسول پاک کی ایک حدیث بتائی, اذا تجر ولی فی الرعیہ فہو اخوان الخائن. اگر والی جو ہے حکمران تجارت کرے گا کاروبار ریت میں تو وہ تو خائن ہے. یہ کہہ کر انہوں نے ان کی جائیدادیں بھی ضبط کی. یہ اصول ہمارے پاس موجود ہے, یہ نافذ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ نافذ ہو جائے تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں. تو جناب پہلا مسئلہ تھا گردش آف انکم, میں نے بتایا تھا جو خلافت اللہ میں کہ آپ نے اپنی آمدنی کے مطابق ٹیکس دینا. یہ اینول آمدنی جو ہوتی ہے اس میں جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں صدقات کی صورت میں بیت المال میں. انما الصدقات للفقراء مساکین عاملین مؤلفات قلوب فی الرقاب غارمین فی سبیل اللہ ابن السبیل. اور سب سے پہلے فقراء جو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ لینے کی بجائے پھر دینے والے بن جائیں. تو یہ تو آمدنی کی شکل. پھر ایک دوسرا اصول ہے قرآن میں, یاد رکھیں, قرآن کا دوسرا اصول سرکولیشن آف ویلتھ ہے. موت کے اوپر آپ کو 3 حصے کرنے پڑتے ہیں اپنی دولت کے. ایک حصہ دین ہے, ایک وصیت ہے, اور ایک وارثین کا حصہ ہے. دین جو گورنمنٹ کو آپ دیں گے یا جو بھی قرضے لیے ہوئے ہیں, آپ کے تمام ملک کے قرضے ختم ہو جائیں گے اگر آپ 1/3 دین دیں گے. یہ لینا ہے, قرآن کا اوصى لكم حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور دوسرا وصیت آپ نے 1/3 کرنی ہے جو آپ نے مفاد عامہ کے لیے, عام غریبوں لوگوں کے لیے, معاشرے کے وقف. تو ان کی حالت اچھی ہو جائے گی, وہ لیول پلینگ فیلڈ میں آ جائے گی, اگلی جنریشن میں وہ پھر کمزور نہیں رہیں گے. یہ نہ ہماری سرکولیشن آف انکم کا قانون نافذ ہو رہا ہے, نہ سرکولیشن آف ویلتھ کا. تو پھر یہ تباہی نہیں ہوگی. تو ہم دولت پرست ہو گئے ہیں, ہم انفاق سرکولیشن آف منی, ہم دولت باہر لے جاتے ہیں. یہ دولت اگر ملک میں سرکولیٹ کرے تو مسائل سارے اکانومی کے حل ہو جائیں گے. تو جناب علی میں نے یہ 2-3 اصول بتا دیے ہیں جو خلافت علی منہاج نبوت میں نافذ ہوئے تھے. سرکولیشن آف منی, انفاق, سالانہ آمدنی, اور سرکولیشن آف ویلتھ ڈیتھ کے اوپر 1/3 آپ نے قرضے میں دینا ہے گورنمنٹ کو. اب گورنمنٹ کے سارے قرضے ختم ہو جائیں گے جہاں ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں اگر 1/3 ادھر چلا جائے. 1/3 آپ وصیت میں مفاد عامہ کے لیے دیں گے, وہاں اسکول بن جائیں گے, ہیلتھ بن جائے گی, پانی کے چشمے بن جائیں گے, وہ لوگوں کو, غریب لوگوں کو وہ کھڑے ہو جائیں گے لیول پلے. وہ ایگالیٹیرین سوسائٹی پھر بن جائے گی جو ہمارے نیو آرڈر میں لکھا ہوا ہے آئین میں. میں اس کے اوپر آئین کے مطابق کہتا, ہمارے آئین میں لکھا ہم نے نیا آرڈر بنانا ہے, پرانا آرڈر نہیں چلانا. اور وہ ایگالیٹیرین سوسائٹی ہوگی, اس میں مفادیہ لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک کو ملے گا, ہر ایک پھر محنت کر سکے گا. میں علماء کو پھر یہ چیلنج کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور جن کی گردن ہوگی اگر یہ خاموش بیٹھے رہے. ملک تباہ ہو رہا ہے, عوام مر رہے ہیں اور یہ سو رہے. جاگ جاؤ, جاگ جاؤ, اور خلافت علی منہاج نبوت کے لیے تیار ہو جاؤ, شاید وہ بہت جلدی آ جائے. بہت شکریہ. فی امان اللہ. جی ہاں جی, اوکے جی, اللہ حافظ.